فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں استاد جعفر سبحانی صاحب کی کتاب آئین وہابیت۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 10ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 143، باب نمبر 9 جاری ہے، اور جہاں سے ہم نے اختتام کیا تھا اب وہیں سے اس کی ابتدا کرتے ہیں۔ تیسری صورت، یہ وہ صورت ہے جس میں ایک ایسی زندہ شخصیت سے جو غیر معمولی کام انجام دینے کی قدرت رکھتی ہے، اس سے اس امر کی درخواست کی جاتی ہے کہ وہ کسی کام کو غیر قدرتی طریقے سے انجام دے۔ مثال کے طور پر کسی بیمار کو معجزانہ انداز سے شفا دلائے، کسی زمین پر شان اعجاز کے ساتھ چشمہ جاری کر دے وغیرہ۔ بعض مسلمان مصنفین نے اس صورت کو بھی درخواست اور التجا کی مذکور شدہ دوسری صورت ہی قرار دیا ہے، اور کہا ہے کہ اس قسم کی درخواست کا مطلب اور مقصود یہ ہے کہ کوئی شخص خدا سے کسی بیمار کو شفا عطا کرنے کی دعا کرے، یا پھر یہ درخواست کرے کہ خدا غالباً امداد کے ذریعے کسی کے قرضے کی ادائیگی کا سبب پیدا کر دے، اس لیے کہ اس قسم کے امور کو خدا ہی انجام دے سکتا ہے۔ ہاں البتہ کیونکہ اس دعا میں وسیلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا امام علیہ السلام ہوتے ہیں، اس لیے مجازی طور پر اس خدائی کام کو دعا کرنے والے سے منسوب کر دیا جاتا ہے، اور یہ روایت ہے کشف الارتیاب صفحہ نمبر 274۔ لیکن قرآنی آیات سے واضح طور پہ ثبوت فراہم ہوتا ہے کہ اس قسم کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے انبیاء خدا اور ائمہ طاہرین علیہ السلام سے دعا کی درخواست کرنا قطعاً صحیح ہے، اور اس کام کو نہ مجازاً بلکہ واقعاً دعا کرنے والے سے ہی منسوب کرنا بھی صحیح ہے۔ اس لیے کہ ہم اس صورت میں نبی یا امام سے دعا کرنے کی درخواست اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہماری خواہش ہوتی ہے کہ معصوم کرامت کا مظاہرہ کرے یا شان اعجاز دکھا کر ایسے بیمار کو جس کا علاج مشکل اور ناممکن ہو قدرت الہی کے ذریعے شفا بخشے۔ یہ صحیح ہے کہ قرآن حکیم میں شفا کو خدا سے نسبت دی گئی ہے، اور کہا گیا ہے کہ سورہ شورى کی آیت نمبر 80 میں، یعنی جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی اللہ مجھے شفا بخشتا ہے۔ لیکن دوسری آیت میں شفا کو شہید اور قرآن سے بھی نسبت دی گئی ہے، اور کہا گیا ہے سورہ نحل کی آیت نمبر 69، دوبارہ پڑھتے ہیں اس کو کہ لیکن دوسری آیت میں شفا کو شہد اور قرآن سے بھی نسبت دی گئی ہے، اور کہا گیا ہے سورہ نحل کی آیت نمبر 69 میں، اس مکھی کے اندر سے رنگ برنگ کا ایک شربت نکلتا ہے جس میں شفا ہے لوگوں کے لیے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 86 میں، ہم اس قرآن کے سلسلہ تنزیل میں وہ کچھ نازل کر رہے ہیں جو ماننے والوں کے لیے تو شفا اور رحمت ہے۔ اسی طرح سورہ یونس کی آیت نمبر 57 میں ارشاد ہوتا ہے، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے، یہ وہ چیز ہے جو دلوں کے امراض کی شفا ہے۔ ان دو قسم کی آیات شفا دینا خدا کا کام ہے، شہد اور قرآن اس کی دلیل ہے۔ مشترکہ چیز یہ ہے کہ خدا مؤثر بالاستقلال ہے اور تاثیر بخشتا ہے، بخشنا اسی کا کام ہے، لیکن دوسری چیز کو تاثیر اس کے حکم اور نسبت سے ہے۔ دنیا اور انسانی زندگی کے بارے میں بنیادی اسلامی نظریات اور فلسفے میں تمام مؤثر چیزوں کو خدا سے نسبت دی جاتی ہے، اور ان چیزوں کی وجوہات معمولی سی آزادی بھی نہیں رکھتی۔ اس لیے عقل و قرآن کی روشنی میں اس بات کے ماننے والے میں کوئی
رکاوٹ نہیں ہے کہ وہی خدا جس نے شہد کو شفا بخشنے کی طاقت دی ہے اور جڑی بوٹیوں یا کیمیکل دواؤں کو صحت عطا کرنے کی خوبی سے نوازا ہے، اسی خوبی اور طاقت کو پیغمبروں اور اماموں کو عطا کر دے۔ مثال کے طور پر سادھو ریاضت کے ذریعے زبردست روحانی طاقت حاصل کر سکتے ہیں۔ اب اس بات کو سمجھنے میں کیا مشکل ہے کہ خداوند عالم تفصیل یا عبودیت اور بندگی کے نتیجے میں انبیاء کرام اور اماموں کو وہ طاقت عطا کرے کہ وہ خاص شرائط کے تحت مہیر العقل کام انجام دیں اور بغیر کسی فطری وجہ کے ان کاموں کو کر دکھائیں۔ اس سلسلے میں مصنف کتاب بحاظہ کی تصنیف نیز مانوی پیامبران کا مطالعہ کیجیے، یعنی جن مصنف جو ہیں سبحانی استاد جعفر سبحانی صاحب کی ایک اور کتاب ہے جس میں نیروی مانوی پیامبران کا مطالعہ کیجیے، جس میں قرآنی آیات کے ذریعے انبیاء کے خدا کی روحانی طاقت کو ثابت کیا گیا ہے۔ انبیاء کرام اور اماموں کو شفا بخشنا یا اولیاء خدا میں غیر معمولی کام انجام دینے کی قدرت کا وجود ایسے امر نہیں ہے جس میں تناقض پایا جاتا ہو، اس لیے کہ حقیقی معنی میں تو شفا اور عطا کرنے والا خدا ہی ہے، جس نے ان ذوات مقدسہ کو بھی یہ طاقت عطا کی ہے کہ وہ اس کے حکم کے مطابق دنیاوی مصلحتوں میں حصہ لے سکیں۔ قرآنی آیات میں واضح طور پر یہ ثابت ہے کہ لوگ انبیاء کے خدا اور شاید ان کے علاوہ دیگر لوگوں سے بھی اس قسم کے کاموں کی انجام دہی کے لیے درخواست کیا کرتے تھے۔ ذیل میں جو قرآنی آیہ کریمہ پیش کی جا رہی ہیں اس میں بتایا جائے گا کہ بنی اسرائیل نے اپنے نبی حضرت موسیٰ سے پانی حاصل کرنے کی درخواست کی، وہ بھی اس طرح کہ پانی انہیں قدرتی ذریعے سے نہیں بلکہ معجزانہ انداز سے فراہم کیا جائے۔ اس آیہ کریمہ میں قابل توجہ یہ امر ہے کہ بنی اسرائیل نے محض یہ نہیں کہ اے موسیٰ ہمارے لیے دعا کیجیے تاکہ ہم پانی حاصل کر سکیں، بلکہ ان کی طرف سے کہا گیا کہ ہمیں سیراب کریں اور ہمیں پانی دیں۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 160 میں ارشاد ہوتا ہے، اور جب موسیٰ سے اس کی قوم نے پانی مانگا تو ہم نے اس کو اشارہ کیا کہ فلاں چٹان پر اپنی لاٹھی مار دو۔ اس سے بھی زیادہ واضح آیت وہ ہے جس میں حضرت سلیمان نے ان کو جو مجلس میں موجود تھے حکم دیا کہ ہزاروں میل کا فاصلہ اور رکاوٹیں ہونے کے باوجود بھی تخت بلقیس کو حاضر کرو۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 38 میں، تم میں سے کون اس کا تخت میرے پاس لاتا ہے قبل اس کے کہ وہ لوگ مطیع ہو کر میرے پاس حاضر ہوں۔ بلقیس کا تخت غیر معمولی طور پر لایا گیا، جیسا کہ سورہ نمل کی آیت نمبر 39 اور 40 میں عفریت اور آصف برقیہ کے جواب سے ظاہر ہوتا ہے۔ پوری بحث میں اہم نقطہ یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ آسان اور معمولی کام کوئی بھی کر سکتا ہے، لیکن غیر معمولی کام جو کہ انسان کی طاقت سے باہر ہے خدا ہی انجام دے سکتا ہے، جبکہ خدائی اور غیر خدائی کاموں کا معیار استقلال اور عدم استقلال سے معلوم ہوتا ہے۔ خدائی کام یہ ہے کہ فاعل اپنے علاوہ بغیر کسی دوسرے کی ضرورت نہ رکھتا ہو، لیکن غیر خدائی کام جن میں آسان اور معمولی کام بھی شامل ہیں وہ ہیں کہ جن کے انجام دینے میں فاعل مستقل نہ ہو بلکہ کسی دوسرے فاعل یا کسی مستقل طاقت کے سامنے کے سائے میں یہ کام انجام دے۔ اس لیے اس آیت میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ خداوند عالم اپنے اولیاء کو ایسی طاقت مرحمت فرماتے ہیں جو غیر معمولی ہونے کے علاوہ عام انسان کی قدرت سے بھی ماورا ہو۔ قرآن میں واضح طور پر پوری صفائی سے حضرت عیسیٰ سے کہا گیا، سورہ مائدہ کی آیت نمبر مٹا ہوا ہے، تو مادرزاد اندھے اور کوڑی کو میرے حکم سے اچھا کرتا تھا، تو مردوں کو میرے حکم سے نکالتا یعنی زندہ کرتا تھا۔ یہ تمام آیات اس بات کا ثبوت ہیں کہ اولیاء اللہ اس قسم کی طاقت رکھتے تھے اور ان سے غیر معمولی کاموں کو انجام دینے کی درخواست بھی ایک رائج بات تھی، اور قرآن حکیم بھی ان باتوں کے صحیح ہونے کی گواہی دیتا ہے۔ بہرحال مذکورہ تینوں صورتوں میں زندہ فرد سے سوال کرنے کے معاملے کو قرآنی آیات کی روشنی میں واضح کرنے کے ساتھ ساتھ کیونکہ اس امر کی بھی نشاندہی ہو چکی ہے کہ ان تینوں صورتوں میں زندہ فرد سے سوال کرنا قرآنی آیات کے مطابق قطعی صحیح اور جائز امر ہے،
لہٰذا اب ہم ان باقی 2 صورتوں کے بارے میں قرآن اور احادیث کی روشنی میں تفصیلی گفتگو کریں گے جو پاک ارواح سے سوال کرنے سے متعلق ہیں۔ نواں باب یہاں پر اختتام پذیر ہوتا ہے اور انشاءاللہ کہ اب ہم باب نمبر 10 پر ہیں اور صفحہ نمبر 148 ہے۔ عنوان ہے اولیاء خدا کی ارواح سے مدد طلب کرنا۔ اہم مسائل میں سے ایک اور اہم مسئلہ ان اولیاء خدا سے مدد چاہنا ہے جو اس دنیا سے کوچ کر چکے ہیں، قطع نظر اس امر کے کہ یہ مدد دعا کی شکل میں ہو یا اس درخواست کے تحت ہو کہ اولیاء خدا دعا کرنے کے حق میں اللہ سے اس کی دعا کی قبولیت کے لیے سفارش کرے۔ یہ مسئلہ اس وجہ سے بھی زیادہ اہمیت رکھتا ہے کہ آج جبکہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ طاہرین اس ظاہری دنیا میں موجود نہیں ہیں، پھر بھی مسلمان ان کے توسل سے دعائیں مانگتے ہیں۔ یہ ایک بات مسلمہ امر ہے کہ عصر حاضر میں دعا کرنے والے مسلمان جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اماموں کی خدمت میں حاضر ہو کر ان سے کسی مسئلے کے بارے میں درخواست نہیں کرتے، بلکہ ان کی درخواستیں اور سوال انبیاء کرام اور اولیاء اعظام کی ارواح مقدسہ سے متعلق ہوتے ہیں۔ لہذا اس مسئلے کے بارے میں شرعی حکم کی مکمل وضاحت اور دیگر مسائل کے مقابلے میں زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ اس موضوع کی حقیقت بیان کرنے کے لیے 4 نکات کی تشریح بے حد ضروری ہے، اس لیے کہ ان نکات کو سمجھنے کے بعد ہی مذکورہ مسئلے کے بارے میں جو حکم شرعی ہے اسے سمجھا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، انسان کی موت کے بعد اس کی روح کا زندہ رہنا۔ نمبر 2، انسان کی حقیقت اس کی روح ہی میں ہے۔ نمبر 3، جہان ارواح سے رابطہ مکان پذیر ہے، جہان ارواح سے رابطہ امکان پذیر ہے۔ نمبر 4، وہ صحیح احادیث جن کو محدثین نے اسلامی نے بیان کیا نہ صرف اس قسم کی امدادوں کی درستی اور صحت کے بارے میں جیتا جاگتا ثبوت ہے، بلکہ اس امر کا بھی ثبوت ہے کہ اولیاء خدا اور انبیاء برحق کی ارواح سے توسل مسلمانوں کی مستقل روش رہی ہے۔ صفحہ نمبر 149 ہے۔ عنوان ہے موت انسان کی فنا کا باعث نہیں۔ قرآن کی آیات سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ موت زندگی کا خاتمہ نہیں ہے بلکہ ایک نئی زندگی کی ابتدا ہے۔ انسان اس راہ سے گزرنے کے بعد بالکل ایک نئی زندگی اور ایک نئے عالم میں داخل ہوتا ہے، ایسے عالم میں جو اس جہان مادی اور فانی سے کہیں بالاتر ہے۔ بعض لوگ جو موت کو انسان کی فنا سمجھتے ہیں اور معتقد ہیں کہ موت کے ساتھ ہی انسان کا سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد سوائے ایک جسم کے کچھ باقی نہیں رہتا، جو کہ چند روز میں ہی خاک اور دوسرے عناصر میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ غیر شرعی طور پر مادی فلسفے کی پیروی کرتے ہیں اور مادی فلسفے سے الہام حاصل کرتے ہیں۔ یہ طرز فکر اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ ان نظریات کو رکھنے والے زندگی اور موت کو بدن کے آثار مادی، دماغ اور نروس سسٹم میں فزیکل اور کیمیاوی رد عمل کے علاوہ اور کچھ نہیں سمجھتے، جس میں بدن کی حرارت کم ہونے اور دل کے بے حس ہو جانے سے انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے اور انسان منجمد ہو جاتا ہے۔ اس مکتبہ فکر میں روح اور آتما سوائے مادہ کے رد عمل اور اس کے خواص کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ ان خواص میں خرابی اور بدن کے مختلف حصوں کے مابین متقابل تاثرات کے ختم ہو جانے کی وجہ سے روح اور آتما پورے طور پر معطل ہو جاتی ہے اور اس کے بعد روح اور اس کی بقا وغیرہ کا کوئی وجود نہیں رہتا۔ روح کے بارے میں اس قسم کے نظریات مادی اصول سے پیدا ہوتے ہیں۔ اس مکتبہ فکر میں انسان صرف ایک مشین ہے جو کہ مختلف کل پرزوں کی ایک دوسرے سے جڑنے کے بعد وجود میں آتی ہے۔ اس کے مختلف اجزاء کے مقابل تاثرات کی وجہ سے انسان کے دماغ میں فکر و فہم کی طاقت آتی ہے، یا اس کے اجزاء کے منتشر ہو جانے کی وجہ سے فکر و حیات کے آثار ختم ہو جاتے ہیں۔ روح کے بارے میں مادہ پرستوں کے نظریات کو خدائی فلسفے پر یقین رکھنے والے فلاسفر قبول نہیں کرتے اور انسان کے لیے بدن کے مادی نظام، نروس سسٹم اور اس کے متقابل رد عمل کے علاوہ اصلی جوہر یعنی روح کے بھی قائل ہیں، جو کہ کچھ عرصے سے انسانی بدن میں اس کے بعد بدن کو چھوڑ دیتی ہے اور اپنے خاص ماحول میں ایک دوسرے لباس میں آ جاتی ہے۔
मौत के बाद रूहों के जिंदा रहने का मसला ऐसा नहीं है कि जिसको इस किताब में साबित किया जाए, क्योंकि आज इंसान की रूह का जिंदा रहने का मसला कुरानी आयात, फलसफाना दलाइल और उलमा के काबिल यकीन तजुर्बों से साबित हो चुका है। लिहाजा यहाँ पर सिर्फ इन कुरानी आयात को बयान किया जाएगा जिनसे मौत के बाद रूह के जिंदा रहने का सबूत फराहम होता है। कुरानी आयात का मुताला करने से जहाँ अरवा के जिंदा रहने का सबूत मिलता है, वहाँ ऐसी आयात भी मौजूद हैं जिनसे ये जाहिर होता है कि रूह इंसानी जिस्म से जुदा होने के बाद जिंदा रहती है। चुनाचे ऐसी चंद आयात ही को बयान करने पर इक्तिफा करते हैं। सूरह बकरा की आयत नंबर 152 में इरशाद है, और जो लोग अल्लाह की राह में रह जाएं इन्हें मुर्दा ना कहो। दोबारा पढ़ते हैं, बहुत मिटा हुआ है लेकिन हम दोबारा पढ़ते हैं। और जो लोग अल्लाह की राह में मारे जाएं इन्हें मुर्दा ना कहो, ऐसे लोग तो हकीकत में जिंदा हैं मगर तुम्हें इनकी जिंदगी का शऊर नहीं होता। इसी तरह सूरह आल इमरान की आयत नंबर 129 में, जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल हुए हैं इन्हें मुर्दा ना समझो, तो हकीकत में जिंदा हैं और अपने रब के पास से रिस्क पा रहे हैं। इसी तरह सूरह आल इमरान की आयत नंबर 170 में, जो कुछ अल्लाह ने अपने फजल से इन्हें दिया है इस पर खुश और खुर्रम है और मुतमईन है। जो अहले ईमान इनके पीछे दुनिया में रह गए हैं और अभी वहां नहीं पहुंचे हैं, इनके लिए भी किसी खौफ और रंज का मौका नहीं है। इसी तरह सूरह आल इमरान की आयत नंबर 171 में, वो अल्लाह के इनाम और इसके फजल पर शादा और फराह हैं। इसी तरह सूरह यासीन की आयत नंबर 65 से 65 से लेकर 67 तक इरशाद बारी है, मैं तुम्हारे रब पर ईमान ले आया, तुम भी मेरी बात मान लो। आखिरकार इन लोगों ने इसे कत्ल कर दिया और इससे कह दिया कि दाखिल हो जा जन्नत में। इसने कहा, काश मेरी कौम को मालूम होता कि मेरे रब ने किस चीज़ की बदौलत मेरी मग़फ़रत फरमाई है और मुझे काबिल एहतराम लोगों में दाखिल फरमाया है। वो बहिश्त जिसमें इससे दाखिल होने को कहा गया है, बहिश्त बरज़ख है, ना कि उखरवी। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए कि इसकी आरज़ू ये है कि काश मेरी कौम मुझे पहचानती कि मेरे खुदा ने मुझे बख्श दिया है और मुझे इज्जत अता फरमाई है, लेकिन जहान आखिरत के बारे में इस किस्म की आगाही की आरज़ू साजगार नहीं है, क्योंकि वहाँ इंसान की आंखों के सामने से हिजाब और पर्दे उठा लिए जाते हैं और दूसरे इंसानों की हालत किसी से पोशीदा नहीं रहती। लेकिन इस दुनिया में इस आगाही के मुकाबले में ना आगाही मौजूद है। इस दुनिया के लोग इस दुनिया वालों के बारे में कोई आगाही नहीं रखते और कुरानी आयात से इस बात की तस्दीक की जा सकती है। इसके अलावा इसके बाद की आयात में ये वाज़े किया गया है कि मरने और बख्श दिए जाने और शिफा में दाखिल हो जाने के बाद इसकी कौम के जराख को एक आसमानी धमाके से बुझा दिया गया। इसी तरह सूरह यासीन की आयत नंबर 68 और 69 में इरशाद है, इसके बाद इस कौम पर हमने आसमान से कोई लश्कर नहीं उतारा, हमें लश्कर भेजने की कोई हाजत ना थी, बस एक धमाका हुआ और यकायक वो सब बुझ कर रह गए। इन आयात को मद्देनजर रखते हुए देखते हैं कि इसके बहिश्त में दाखिल होने के बाद इसकी कौम जो इस दुनिया में थी अचानक मौत का शिकार हो जाती है और इन्हीं आयात से ये भी मालूम होता है कि ये बहिश्त सिवाय बहिश्त बरज़ख के और कोई चीज नहीं हो सकती। इसी तरह आगे बयान होता है कि दोज़ख की आग है जिसके सामने सुबह और शाम वो पेश किए जाते हैं, और जब क़यामत की घड़ी आ जाएगी तो हुक्म होगा कि आले फ़िरौन को शदीद तरीन अजाब में मुब्तला करो। इन आयात करीमा के मफ़हूम को मद्देनज़र रखने के बाद ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि इनकी ज़िंदगी क़यामत से क़ब्ल बरज़ख से मुताल्लिक़ है, इसलिए कि क़यामत के आने से क़ब्ल इन्हें सुबह और शाम दोज़ख की आग के सामने पेश किया जाता है, मगर जब क़यामत आएगी तो क़यामत के बाद इन्हें सख्त तरीन अजाब में मुब्तला किया जाएगा। यहाँ इस अमर की वजाहत ज़रूरी है कि इस आयत में यौमा तक़ूमुस्सआ कहा गया होता तो शायद आयत को मफ़हूम कदरे वाज़े ना होता, लेकिन इन अल्फाज की रोशनी में ये बात बिल्कुल वाज़े हो जाती है कि क़यामत से क़ब्ल का ज़माना जब इन्हें सुबह और शाम दोज़ख की आग के सामने पेश किया जाता है,
وہ صرف اور صرف برزخ کا زمانہ ہے۔ علاوہ صبح و شام کی بات بھی اس امر کی دلیل ہے کہ اس کا تعلق روز قیامت سے نہیں ہے، اس لیے کہ قیامت کے دن صبح و شام نہیں ہے۔ صفحہ نمبر 153 ہے اور عنوان ہے انسان کی حقیقت روح ہے۔ انسان اپنی ترکیب کے لحاظ سے جسم اور روح سے مرکب ہے، لیکن انسان کی حقیقت اس کی اس روح میں ہے جو کہ اس کے بدن میں وجود رکھتی ہے۔ عنوان تھا انسان کی حقیقت روح ہے۔ دوبارہ پڑھتے ہیں اس جملے کو ہم۔ انسان اپنی ترکیب کے لحاظ سے جسم اور روح سے مرکب ہے، لیکن انسان کی حقیقت اس کی اس روح میں ہے جو کہ اس کے بدن میں وجود رکھتی ہے۔ ہم اس مسئلے پر فلسفیانہ نقطہ نگاہ سے بحث نہیں کریں گے۔ یہاں یونانی اور اسلامی فلاسفروں کے دلائل کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ صرف قرآنی زاویہ نگاہ سے اس مسئلے کا مطالعہ کیا جائے گا۔ ان آیات کے مطالعے سے جو انسان کے بارے میں قرآن میں آئی ہیں، یہ حقیقت معلوم ہوتی ہے کہ انسان کی حقیقت اس کی نفس اور روح میں ہے۔ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 11 میں ارشاد ہوتا ہے، اے رسول کہہ دو موت کا وہ فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے تم کو پورا اپنے قبضے میں لے لے گا اور پھر اپنے رب کی طرف پلٹا لائے جاؤ گے۔ لفظ توفا کے معنی لے جانے کے نہیں بلکہ پکڑنے کے ہیں۔ مرحوم علامہ بلاغی نے اپنی کتاب تفصیل الرحمن صفحہ نمبر 34 کے مقدمے میں لفظ توفا پر قابل قدر وضاحت فرمائی ہے۔ اس لیے یہ توفلکم والے جملے کے یہ معنی ہے کہ تم کو پکڑے گا۔ بہرحال اس مختصر وضاحت سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ جب کبھی بھی انسان کی حقیقت اس کی روح کو سمجھا جائے گا آیت کی تعبیر صحیح ہوگی، لیکن اگر روح انسان کی شخصیت کا ایک حصہ بن جائے اور انسان کا آدھا حصہ اس سے جدا ہو تو اس صورت میں یہ تعبیر صحیح نہیں ہوگی، کیونکہ کبھی بھی فرشتہ اجل ہمارے بدن اور اس کے ظاہری حصے کو نہیں پکڑتا بلکہ جسم اپنی حالت میں باقی رہتا ہے اور صرف ہماری روح کھینچ لی جاتی ہے۔ اگرچہ وہ آیات جو انسان اور اس کی روح کے مسئلے کو واضح کرتی ہیں بہت زیادہ ہیں، لیکن یہاں یہ صرف مثال کے طور پر یہی آیت بیان کرنے پر اکتفا کیا جاتا ہے کہ اس حقیقت کو کہ انسان اور اس کی روح وہ مانوی کمالات کی حقیقت روح ہے اور بدن ایسا لباس ہے جو اس کو پہنایا گیا ہے۔ اس سے پہلے بیان شدہ مطالب موت کے بعد بھی انسان کی روح زندہ رہتی ہے میں پورے طور پر واضح کر دیا گیا ہے کہ قرآن موت کو انسان کی فنا اور انسانی زندگی کا خاتمہ تصور نہیں کرتا، بلکہ قرآن تو شہیدوں اور نیکوکار افراد کے علاوہ گناہگار انسانوں کے لیے بھی قیامت آنے سے پہلے نہ زندگی کا معتقد ہے، ایسی زندگی کا جس میں خوشی بھی، خوشخبری بھی اور عذاب بھی ہے۔ جب بھی انسان کی حقیقت اس کے بدن کو سمجھا جائے گا جو کہ بلا شک چند روز کے بعد خراب ہو کر مختلف عناصر میں تبدیل ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں انسان کی بقا یا حیات برزخی قابل فہم نہیں ہوگی۔ صفحہ نمبر 155 قرآن میں عنوان ہے کہ قرآن میں دوسری دنیا سے ربط و تعلق کا ثبوت۔ مادے سے جدا ہو کر روح کے زندہ رہنے کے ثبوت صرف دعوی ہی کے طور پر کافی نہیں ہے، بلکہ ان کے زندہ رہنے کے علاوہ ان کے رابطے کے امکانات کو بھی علمی اور قرآنی اعتبار سے ثابت ہونا چاہیے۔ چنانچہ اس کتاب کے مصنف کی تصانیف میں اصالت روح یعنی جعفر سبحانی صاحب کی ایک اور کتاب بھی ہے جس کا نام ہے اصالات روح نامی کتاب میں اس مسئلے پر مفصل بحث کی گئی ہے۔ یہاں پر مختصراً یہ بتانے کے لیے کہ انسان اور گزشتگان کے درمیان رابطہ ہے، کچھ قرآنی آیات کو پیش کیا جاتا ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 77، 78 اور 79 میں بیان ہوتا ہے کہ پھر انہوں نے اس اونٹنی کو مار ڈالا اور اس طرح وہ اپنے رب کے حکم کی خلاف ورزی کر گزرے اور صالح سے کہہ دیا کہ لے آؤ عذاب جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے اگر تو واقعی پیغمبروں میں سے ہے۔ دوسری آیت میں ہے آخرکار ایک دہلا دینے والی آفت نے انہیں آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ تیسری آیت ہے
اور صالح یہ کہتا ہوا کہ ان کی بستیوں سے نکل گیا کہ اے میری قوم، میں نے اپنے رب کا پیغام تجھے پہنچا دیا اور میں نے تیری بہت خیر خواہی کی، مگر میں کیا کروں کہ تجھے اپنے خیر خواہ پسند نہیں ہیں۔ ان آیات کا غور سے مطالعہ کریں تو ان حقائق کا پتہ چلتا ہے کہ پہلی آیت میں بیان کیا گیا کہ جب وہ قوم زندہ تھی تو حضرت صالح سے عذاب الہی کی درخواست کرتی تھی۔ دوسری آیت میں کہا گیا کہ عذاب الہی نازل ہو گیا اور ان سب کو نابود کر دیا گیا۔ تیسری آیت میں حضرت صالح نے ان کو موت اور نابودی کے بعد ان سے کہا، سورہ اعراف کی آیت نمبر 79 میں، کہ میں نے خدا کے پیغام کو پہنچا دیا تھا لیکن تم نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ اس بات کی وہ دو وجوہات ہیں کہ ان کی بربادی کے بعد ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ نمبر 1 آیات کے نظم اور ترتیب، نمبر 2 لفظ فتولہ میں فا کا حرف جو کہ ترتیب کو بیان کرتا ہے، یعنی ان کی نابودی کے ان سے منہ پھیر لیا اور یوں کہا وَلَكُنْ لَا تَحِبُّونَ نَاصِحِينَ والے جملے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس قدر گہری دشمنی رکھتے تھے کہ مرنے کے بعد بھی ایسی خباثت رکھتے تھے کہ نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے تھے۔ قرآن میں واضح طور پر بیان کیا گیا کہ حضرت صالح اپنی قوم کی ارواح سے پوری سنجیدگی سے بات کرتے اور ان کو اپنا مخاطب قرار دیتے تھے۔ اس کے بعد قرآن حکیم اس قوم کی مسلسل دشمنی سے آگاہ کرتا ہے جو کہ اس کی تباہی کے بعد بھی جاری رہتی۔ وہ کہتا ہے کہ اب بھی وہ قوم نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتی۔ اسی طرح سورہ اعراف کی آیت نمبر 91 میں ایک دل ہلا دینے والی آفت نے ان کو آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ اسی طرح سورہ اعراف کی آیت نمبر 92 میں جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا کہ گویا کبھی ان گھروں میں بسے ہی نہ تھے، شعیب کے جھٹلانے والے بھی آخرکار برباد ہو کر رہ گئے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 93 میں اور شعیب یہ کہہ کر ان کی بستیوں سے نکل گئے کہ اے برادران قوم، میں نے اپنے رب کے پیغامات تمہیں پہنچا دیے اور تمہاری خیر خواہی کا حق ادا کر دیا، اب میں اس قوم پر کیسے افسوس کروں جو قبول حق سے انکار کرتی ہے۔ ان آیات میں بھی استدلال کا وہی طریقہ اپنایا گیا ہے کہ جو کہ صالح سے متعلق آیات میں ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارواح انبیاء سے کلام کر سکتے ہیں۔ سورہ زخرف کی آیت نمبر 45 میں ارشاد ہوتا ہے، تم سے پہلے ہم نے جتنے رسول بھیجے تھے ان سب سے پوچھ دیکھو، کیا ہم نے خدائے رحمان کے سوا کچھ دوسرے معبود بھی مقرر کیے تھے کہ ان کی بندگی کی جائے۔ اس آیت میں فرمایا گیا کہ رسول خدا ہی فطری اور قدرتی جہاں سے اس دنیا میں آنے والے پیغمبروں سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں اور معلوم کر سکتے ہیں کہ تمام زمانوں میں تمام انبیاء کو خدا کا حکم یہی رہا ہے کہ خدائے واحد کے علاوہ کسی اور کی پرستش نہ کریں۔ صفحہ نمبر 157 ہے، عنوان ہے قرآن میں انبیاء پر سلام بھیجا گیا۔ قرآن مجید میں مختلف معاملوں میں انبیاء پر سلام بھیجا گیا جو کہ کسی بھی صورت میں سلام محض خشک، بے معنی تکلفات اور رسمی چیزیں نہیں ہو سکتی۔ یہ انصاف نہیں ہوگا کہ اگر یہ کوشش کریں کہ قرآن مجید کے اعلیٰ معنی کو اس طرح بیان کریں کہ ان کی قدر و قیمت ختم ہو جائے۔ ٹھیک ہے کہ یہاں دنیا بھر کے مادہ پرست روح کی حقیقت کے قائل نہیں اور اپنی تحریروں اور تقریروں میں مکتب مادہ پرستی کے لیڈروں اور انہیں وجود میں لانے والوں کے لیے سلام بھیجتے ہیں، لیکن کیا یہ درست ہے کہ قرآن کے ان اعلیٰ مطالب کو جن میں حقیقت کو بیان کیا گیا ہے اس طرح بیان کریں اور کہیں کہ یہ تمام سلام وغیرہ جو قرآن میں انبیاء پر بھیجے ہیں جن کو مسلمان دن رات ان کی شان میں پڑھتے ہیں، سوائے خشک اور بے معنی تکلفات کے کچھ بھی نہیں ہیں؟ حالانکہ قرآن میں صاف ارشاد ہے، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی آل یاسین، سلام علی مرسلین۔ سورہ صافات کی آیت نمبر 79، 109، 120، 130 اور 181 میں یہ سارے سلام موجود ہیں۔ صفحہ نمبر 158 عنوان ہے حالت تشہد میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام۔
دنیا بھر کے مسلمان ان اختلافات کے باوجود جو کہ ان کی فقہوں میں ہے، ہر روز نماز پڑھتے ہوئے حالت تشہد میں خداوند تعالیٰ کے عظیم القدر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، السلام علیکہ یا ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ تشہد کی حالت میں سلام بھیجنے کے عمل کو ہم نے اس لیے بطور دلیل پیش کیا کہ کیونکہ اس کے اثبات میں نہ صرف یہ کہ متعدد آیات قرآنی موجود ہیں، بلکہ امت مسلمہ کے مختلف فرقوں کے نزدیک ان کی معتبر کتابوں کے حوالے سے اس کی صحت کی دلیل بھی موجود ہے، یعنی سب فرقوں کی کتاب میں اس سلام کا ذکر موجود ہے۔ اور تذکرہ الفقہ جلد نمبر 1 اور کتاب خلاف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 48 پر موجود ہے۔ یہ کتاب خلاف میں کہا گیا ہے کہ اہل سنت کی فقہ کے رہبر، جسے امام ابو حنیفہ، امام مالک اور امام شافعی ہیں، ان سب نے مذکورہ تشہد کو قبول کیا اور اس کے جواز کے بارے میں فتوی بھی صادر کیے۔ قطع نظر اس امر کے کہ شافعی اور دوسرے گروہ حالت تشہد میں مذکورہ سلام کا پڑھنا واجب سمجھتے ہیں، جبکہ کچھ گروہ اس کا پڑھنا مستحب خیال کرتے ہیں۔ تاہم یہ مسلمہ امر ہے کہ تمام مسلمان فرقے اس بات پر متفق ہیں کہ یہ سلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں بھی پڑھا جاتا رہا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد بھی اس کا پڑھنا ضروری ہے۔ لہٰذا سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ حقیقت ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسلمانوں کا ربط اور تعلق ٹوٹ چکا ہے، تو پھر یہ سلام اور وہ بھی خطاب کی حالت میں آخر کس کے لیے ہے؟ صفحہ نمبر 159 عنوان ہے بحث کا نتیجہ۔ سب سے پہلے اس بات کو واضح کیا گیا کہ موت زندگی کا خاتمہ اور انسان کی فنا نہیں ہے، بلکہ دوسری دنیا میں انسان کے جانے کا راستہ ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرے مرحلے میں یہ واضح کیا گیا کہ انسان کی حقیقت اس کی روح ہے اور بدن وہ لباس ہے جو اسے پہنایا گیا ہے، اور اس کی روح باقی ہے تو لازمی طور پر اس کی حقیقت، شخصیت اور تمام طاقت بھی بجز اس طاقت کے جو اس کے مادی بدن کا نتیجہ ہے باقی رہتی ہے۔ اس لیے اگر اس دنیا میں اس کا نفس دعا کرنے کی طاقت رکھتا ہے یا خدا کے حکم سے غیر معمولی کام انجام دے سکتا ہے، تو اس دنیا میں بھی اس کا پاک نفس اس خدا کے حکم سے جو علی کل شیء قدیر ہے، سوائے ان کاموں کے جن کو انجام دینے میں مادی بدن کی ضرورت ہوتی ہے، دوسرے تمام کاموں کو انجام دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ تیسرے مرحلے میں یہ ثابت کیا گیا کہ انسان اس دنیا کے لوگوں سے رابطہ رکھ سکتا ہے اور پاک روحیں ہماری باتوں کو سنتی ہیں۔ ان تینوں دلائل کے بعد منطقی طور پر یہ ثابت ہو گیا کہ اولیاء اللہ ہماری دعاؤں کو سن سکتے ہیں اور اللہ کے حکم سے ان کا جواب بھی دے سکتے ہیں، لیکن اسلامی نظریات کے مطابق اس قسم کا کام شرع کے مطابق ہوگا یا نہیں، اس سوال کا جواب انشاءاللہ کے اگلے ریکارڈنگ میں پیش کریں گے۔ ابھی بیان جاری ہے، ہم اپنے بیان کو یہیں روکتے ہیں، انشاءاللہ کے اگلی اس پہ آگے بیان کریں گے۔